بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تجارت اور کاروبار کر کے نفع حاصل کرے، ہے نا؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ کاروبار جس سے دولت حاصل کی جاتی ہے صرف دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں۔ آنکھیں بند ہوں گی اور ہم اپنی کمائی ہوئی دولت کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ایک تجارت ایسی ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ آج ہم اسی تجارت کے بارے میں بات کریں گے۔ نفع بخش تجارت ہے یہ، اور یہ تجارت نیک اعمال کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ نماز تجارت ہے، روزے تجارت ہیں، صدقہ تجارت ہے، قرآن کی تلاوت تجارت ہے، ذکر تجارت ہے، اور ہر نیک عمل تجارت ہے۔ ایک انسان کو ہوا، پانی اور کھانے پینے سے زیادہ ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو عمل سے اور عمل کو ایمان سے بالکل دور کر دیا ہے۔ حالانکہ ایمان اور عمل دونوں کا اٹوٹ اور گہرا رشتہ ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کا دعویٰ بغیر دلیل ہے۔ عمل کے بغیر ایمان ایسی کنجی ہے جس میں دندانے نہ ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کنجی جس میں دندانے نہ ہوں اس سے تالے نہیں کھلتے۔ قرآن کریم کی 80 سے زائد آیات میں عمل صالح کا ذکر آیا ہے، جن میں 73 آیات میں ایمان کو عمل صالح کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ایمان بغیر عمل کے قابل قبول نہیں، اور نہ ہی عمل بغیر ایمان کے قابل قبول ہے۔ عمل صالح کی کیا اہمیت ہے اسے سمجھنا ہو تو صرف اس نقطے پر غور کیجئے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جس کا وقت بھی ہمیں معلوم نہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک نہ کسی نے انکار کیا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن تک کوئی انکار کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی برف کے جیسے پگھل رہی ہے اور ایک دن پورے طور پر پگھل جائے گی۔ پھر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے ہی رشتہ دار ہمیں غسل دیں گے، ہمیں کفن پہنائیں گے، کندھے پر لا دیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں لے جا کر کے سلا دیں گے۔ وہاں ہمارا کمایا ہوا مال ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، ہمارے بچے، ہماری بیویاں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، کہ میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ گویا ہماری قبر میں ہمارا ساتھ دینے والا یہی عمل ہے جس کی طرف آج ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے جن کے لیے جائز اور ناجائز کی ہم پرواہ نہیں کرتے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ جائیداد جس کے لیے صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں، ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہماری فیملی کے افراد ہمارے ہیں اور ہمارے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن بس اسی دنیا میں۔ ہمارا مال
ہمیں کام آ سکتا ہے، لیکن بس اسی دنیا میں، قبر میں کام دینے والا صرف اور صرف ہمارا عمل ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المحبین میں بہت پتے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حکیم سے پوچھا گیا، ای الاصحاب ابر، کون سا ساتھی سب سے زیادہ وفادار ہے؟ تو اس حکیم نے کہا، نیک اعمال۔ جی ہاں، نیک عمل اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب ہم کو کفن میں لپیٹ کر قبر کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں یہ نیک عمل ہمارے پاس آتا ہے اور ہماری ہمت بڑھاتا ہے۔ گویا کہ جن کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کے بال بچے آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں، آپ کی جائیداد آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، بس یہ نیک عمل ہیں جو آپ کے ساتھ جانے والے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، لباس خوبصورت ہوتا ہے، خوشبو پاکیزہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، ابشر بالذی یبشرک ھذا یومک الذی کنت توعد، تجھے بشارت ہے اس چیز کی جو تجھے خوش کرنے والی ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ کہے گا، تم کون ہو؟ اور تمہارا چہرہ وہ چہرہ ہے جو بھلائی کی پہچان لگ رہا ہے، یعنی تجھے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ تیرے اندر بھلائی ہے۔ تب وہ کہے گا، انا عملک الصالح، دیکھو میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اس نیک عمل کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بال بچوں اور مال و دولت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس دن پورے طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے، قدمونی قدمونی، ہاں آگے لیے چلو، آگے بڑھا کر چلو۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے میری خرابی، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصائق، اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ احادیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ دنیا میں نیک عمل کی بہت اہمیت ہے، اور کامیاب تجارت اصل میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، کیا میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جی ہاں، یہ ہے اصل تجارت، اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں، یہ ہے اصل تجارت۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دی، اور بیوقوف وہ ہے جو من کی ماننے میں لگا رہا اور اللہ سے امیدیں باندھے رکھا۔ اس لیے اگر ہم نے نیک عمل کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے تو اسے جمع کرنے کے لیے وقت کو غنیمت سمجھنا ہوگا۔ وقت ہی زندگی ہے، وقت سونا ہے۔ ہماری زندگی چند سالوں، چند مہینوں، چند دنوں،
چند گھنٹوں اور چند سیکنڈوں سے عبارت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یا ابن آدم انما انت ایام کلما ذہب یوم ذہب بعضک، اے آدم کی اولاد، اصل میں تمہارا جسم چند دنوں سے عبارت ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم کا بعض حصہ گزر چکا ہے۔ انسان کی عمر محدود ہے، زندگی چند روزہ ہے جو برف کے جیسے دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے، ایک روز مکمل طریقے سے پگھل جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے توشہ تیار کر لینا چاہیے اور نیک اعمال انجام دے کر آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمہ وقت فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔